الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پسند کرتے ہیں ان کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان میں سب سے بڑی صفت جو اللہ کو اپنے بندوں میں محبوب ہے وہ عاجزی ہے۔ عاجزی کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، میں کچھ نہیں، میری حیثیت کچھ نہیں، یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ ان بندوں پر آتا ہے جو اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں، جسے کبر کہتے ہیں، بڑائی کہتے ہیں۔ میں کچھ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ جو کچھ ہوا اللہ نے کرایا، جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان نعمتوں پر اللہ اپنے بندوں کو شکر کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرے، کیونکہ نعمت کا ملنا یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ نعمت کا ملنا یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ جس کو نعمتوں سے نواز دے، اچھا وہ دیں تو بھی اور وہ نہ دیں تو بھی مالک ہیں۔ ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے، وہ اپنے نوکروں کو کسی کو تنخواہ زیادہ دے، کسی کو تنخواہ کم دے، کسی کو سامان اپنے پاس سے دے، کسی کو نہ دے، اس کو اختیار ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں جو کچھ ملا اللہ نے اپنے فضل سے دیا، اس میں ہمارا کمال نہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں میں شکر کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ملی، اس کے بعد کوئی حال آیا اور اللہ نے ان نعمتوں میں کچھ کمی کر دی، تو ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں، ہائے ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، کچھ نہیں رہا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ حالانکہ جس وقت میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت میں بھی ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی موجود ہوتی ہیں،
ہم اگر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں کہ اللہ آپ ہمیں جس حال میں رکھیں ہم راضی ہیں، اللہ اسی چیز کو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور سب کچھ مل جانے کے بعد، مال مل جائیں، اسباب مل جائیں، اولاد مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، سب مل جائے، اور اس سب کے بعد بندے کی دل کی کیفیت، زبان کی نہیں، دل کی کیفیت یہ ہو میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کی عاجزانہ چال کو پسند کرتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، چال میں اکڑ مکڑ نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر اترا کر مت چلا کرو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تو تمہاری چال میں عاجزی پسند کرتے ہیں۔ ایسے چلنا کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ بڑا کوئی مسکین بندہ آ رہا ہے، چال میں اکڑ نہ ہو، غرور نہ ہو، وہ چال اختیار کرنا۔ اچھا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو عاجزی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ ہمارے بول بھی عاجزانہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے کوئی جہالت کی بات کرے، لڑنے جھگڑنے کی بات کرے، غصہ دلانے کی بات کرے، تو میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ یہ اس کے جواب میں سلامتی کی بات کریں گے، پیار اور محبت کی بات کریں گے، سب جگہ، گھر میں بھی اور باہر بھی، کہ ہمارے بول جو ہوں وہ سلامتی والے ہوں، پیار اور محبت والے ہوں، نفرتوں کو بڑھانے والے نہ ہوں، محبتوں کو بڑھانے والے ہوں، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ پھر آواز بھی اللہ تعالیٰ پست چاہتے ہیں، کہ چیخنا چلانا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، چیختا ہے چلاتا ہے۔ تو تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم گدھوں کی طرح چیخو چلاؤ، آہستہ آواز میں بات کرو، آواز کو پست رکھو۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند مت کیا کرو، آواز پست رکھا کرو۔ تو گویا ہماری چال میں بھی پستی، ہماری آواز میں بھی پستی، ہمارے مزاج میں بھی پستی، اس کو اللہ پسند کرتے ہیں کہ چال بھی عاجزانہ ہو، بول بھی عاجزانہ ہو، اخلاق بھی عاجزانہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی اس میں ایک صفت یہ تھی کہ جو بھی اللہ کے نبی سے ملتا تھا
وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ آپ کے اخلاق کی بلندی تھی کہ جو بھی ملے اس کو یہ لگے کہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس انداز میں لوگوں سے ملنا جلنا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے روکھے انداز میں ملتے ہیں، اللہ کو روکھا انداز پسند نہیں، محبت کے ساتھ، عاجزی کے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی کتنی رعایت تھی کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کے آرام کا وقت ہے اور صحابہ اٹھ کر نہیں جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کسی سے کہا نہیں کہ اچھا بھائی چلو جاؤ آرام کا وقت ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے آیت اتاری اور یوں کہا کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس ختم کرو تو فوراً اٹھ جایا کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تم سے کہا جائے کہ بھائی اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، مجلس ختم تو اٹھ جاؤ، اب بیٹھے مت رہو، کیونکہ تمہارا بیٹھا رہنا ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والے کو پریشانی میں ڈال دے۔ یہ ادب بتایا، اور یہ ادب بتانے کی ضرورت کیوں پڑی کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہتے تھے۔ اچھا آج کل بھی یہی ہوتا ہے، لوگ بڑوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو چمٹے رہتے ہیں، بات ہو گئی، ملاقات ہو گئی، چلو دوسرا کام ہوگا۔ اسی وجہ سے ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو حکم دیا کہ عیادت کرنے جاؤ، اور عیادت کرنے جاؤ گے تو کیا ہوگا بتایا کہ تم جب گھر سے عیادت کی نیت سے نکلو گے، جب تک لوٹ کر نہیں آؤ گے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے۔ پھر فرمایا کہ مریض کے پاس جاؤ، سلام کرو، مزاج پوچھو، دعا پڑھو اور واپس چلے جاؤ۔ وہاں جا کر کے بیٹھک نہ جماؤ، کیونکہ مریض کو ہو سکتا ہے کہ اس کے آرام کا وقت ہو، اس کی کسی ضرورت کا وقت ہو، اس کی دواؤں کا وقت ہو، اس کو لوگوں کے بیٹھنے سے تکلیف ہو رہی ہو۔ ان ساری چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کے پاس جا کر سلام کرو، دعا پڑھو، اور دعا بتائی اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو اور اس کو صحت کی دعا دے کر چلے آؤ تاکہ تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ اپنے بندوں میں ان صفات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ چھوٹا بن کر، محتاج بن کر چلتا رہے کہ مجھے ہر وقت ضرورت ہے، میں کتنا بڑا ہو جاؤں، میں کتنی صلاحیت والا بن جاؤں، ہر وقت یہاں تک کہ موت تک مجھے ضرورت ہے اپنی تربیت کی، اپنی اصلاح کی، اس لیے ہر وقت محتاج بن کر چلنا اور ہر ایک کی بات کو اس نیت سے سننا کہ یہ آدمی میرے کام کی کیا بات کہہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر
الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. کہنے والا چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی ہو سکتا ہے، عام سے عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، بہت کم علم بھی ہو سکتا ہے، بہت کم صلاحیت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بات ہو سکتا ہے بڑی نفع مند ہو. اس لیے بات پر دھیان دو کہ کیا بات کہی گئی اور وہ میرے لیے کتنی کارآمد ہے، اس کی ان باتوں کو لو. کیونکہ اگر تم یہ سوچ کر کے بات سنو گے کہ یہ کس نے کہی ہے تو پھر نہ جانے کتنی باتوں کو تم نظر انداز کر دو گے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کی عقیدت اور ہر آدمی کا مقام ہر آدمی کی نگاہ میں نہیں ہوتا. تو اگر ہم نے باتوں کو لوگوں کے چہروں سے تولنا شروع کیا تو بہت سی کام کی باتیں نظر انداز ہو جائیں گی. اسے کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. تو جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، تو ان کی باتوں کو ارے کا تو سنتے رہتے ہیں، یوں کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. اور جو لوگ دور کے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ملتے ہیں، اتفاقیہ ملتے ہیں، تو ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہ دیکھو بات کیا کہی جا رہی ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. بات اللہ کی ہے، بات رسول اللہ کی ہے، بات قرآن کی ہے، بات دین کے نفع کی ہے یا بات دنیا کے نفع کی ہے. اگر وہ میرے نفع کی ہے تو وہ میرے لیے کارآمد ہے، اس بات کو اہمیت دینا ایک بات. دوسری بات اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا، میں کچھ نہیں ہوں. اور یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ انسان کی میں بڑی مشکل میں جاتی ہے. انسان کی میں بڑی مشکل میں جاتی ہے. میں ایسا، میں ویسا، میں مولانا، میں حضرت، میں چنا، میں چنی، تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے، میرا ایسا اکرام ہونا چاہیے، میں داماد ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. پتہ نہیں کتنی میں آ جاتی. اچھا ہر موقع کی الگ میں ہے اور ہر آدمی کی الگ میں ہے. ہر موقع کی الگ میں اور ہر آدمی کی الگ میں. مولوی کی میں الگ ہوگی، تاجر کی میں الگ ہوگی، مرد کی میں الگ ہوگی اور عورت کی میں الگ ہوگی، داماد کی میں الگ ہوگی اور بیٹے کی میں الگ ہوگی. سب کی میں الگ الگ ہوگی. اپنی میں کو ختم کرنا. پورب کی زبان میں ایک کہاوت ہے، چڑیا وہ بکری کہے میں چھری کے نیچے آئے. بکری کہے میں چھری کے نیچے آئے. مینا کہے میں نہ دال بھات پائے. تو جتنی میں آئے گی اتنی چھری چلے گی، اور جتنا اپنے کو مٹا دو گے کہ میں کچھ نہیں، اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی. یہ قانون ہے. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عباد اللہ نہیں کہا کہ اللہ کے بندے، بلکہ کیا کہا؟ رحمان کے بندے.
اور رحمان کے بندے کہہ کر یہ بتا دیا کہ جو بندہ اللہ کا ہوگا اس کے اندر رحم ہوگا، مہربانی ہوگی، پیار ہوگا، اور جس بندے کے اندر رحم ہوگا، مہربانی ہوگی، پیار ہوگا، وہ اللہ کا بندہ ہوگا، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا، عباد الرحمن۔ تو ہم اپنے کو رحمان کا بندہ بنانے کی کوشش کریں کہ ہم رحمان کے بندے بنیں، اور رحمان کا بندہ بننے کے لیے اپنے اندر رحم پیدا کرنا، لوگوں کا خیال کرنا۔ اچھا، لوگوں میں سب سے پہلے اپنا گھر، لوگوں میں سب سے پہلے اپنا گھر، اپنی ماں کا خیال، اپنے باپ کا خیال، اپنے بھائی کا خیال، اپنے بیوی کا خیال، اپنی بہنوں کا خیال، ان سب کا خیال یہ نمبر 1 پر ہے۔ پھر باہر کی دنیا ہے کہ ان سب کے لیے جذبہ رحم ہمارے اندر ہو، کہ میں بھائیوں پر مہربان ہوں، میں بیوی پر مہربان ہوں، ماں باپ پر مہربان۔ مہربانی کا مطلب کیا ہے؟ مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وقت پر میں ان کے کام آ جاؤں، ان کے وقت پر میں ان کے کام آ جاؤں، ماں کے وقت پر، باپ کے وقت پر، بھائی کے وقت پر، بہن کے وقت پر، بیوی کے وقت پر میں کام آ جاؤں۔ اچھا، جب ہم ذرا طاقتور ہو جاتے ہیں، پیسہ کمانے لگتے ہیں، تو پھر یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ سب کو میرا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ میں کما کے لا رہا ہوں۔ بیوی بھی میرا خیال کرے، ماں بھی میرا خیال کرے، باپ بھی میرا خیال کرے، بھائی بھی میرا خیال کرے، بہن بھی میرا خیال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کما رہا ہوں۔ اور اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم مہربان بنو، تم خیال رکھو۔ اچھا، ماں کا خیال سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی ماں ہے، باپ کا خیال سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ابا ہیں، لیکن بیوی کا خیال کہ بھائی وہ تو آئی تھی ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے، جھاڑو پوچھا برتن کرنے کے لیے تو لائے تھے ہم گھر میں اسے، اب ہم اس کا کیا خیال کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کر کے بتایا۔ بیوی کی خاطر گھر میں جھاڑو لگائی، بیوی کی خاطر خود آٹا گوندھا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے مہربان بنیں، گھر والوں کا خیال کرنا، بھائیوں کا خیال۔ بھائی کی ضرورت ہے، اللہ نے دیا ہے، اب مال دیا ہو، اسباب دیے ہوں، صلاحیت دی ہو، جو اللہ نے دیا، اور بھائی کو اس کی ضرورت ہے، اس ضرورت کے وقت اپنی اس صلاحیت کو اپنے بھائی کے لیے لگا دینا، یہ مہربانی ہے۔ اللہ نے مال دیا، مال کو لگا دینا، یہ مہربانی ہے۔ اچھا، سب سے بڑی مہربانی کیا ہے؟ سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ ابا نے جائیداد چھوڑی، ابا نے جائیداد چھوڑی، کھیت چھوڑے، باغات چھوڑے، مکانات چھوڑے، اب مقابلہ ہوگا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میں یہ لوں گا، میں یہ لوں گا۔ اب اس وقت مہربانی کیا ہے؟ اس وقت مہربانی یہ ہے کہ بھائی جو آپ کو پسند ہو وہ لے لو۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہم کو اپنا نقصان نظر آئے، ہو سکتا ہے،
وقتی طور پر. لیکن اگر ہم اللہ کے لیے یہ مہربانی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کریں گے تو اللہ دنیا میں ہی اس کا بدل دے گا. دنیا میں. ہمارے آبا چچا تھے رحمت اللہ علیہ، تو ان کے گاؤں میں زمین تقسیم ہوئی بھائیوں. تو ہمارے آبا چچا نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ دیکھو جتنی اپجاؤ زمین ہے وہ تم سب لوگ لے لو، اور جتنی اوسر زمین ہے وہ مجھے دے دو. میں فیروز آباد میں رہتا ہوں، میں بھی کماتا ہوں، ان کی اہلیہ بھی پرنسپل تھیں، وہ بھی کماتی ہیں، بچے بھی دونوں کماتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ اس لیے اوسر زمین ہمیں دے دو اور اپجاؤ تم لوگ لے لو. تو وہ ساری اپجاؤ زمین بھائیوں کو دے دی اور خود اوسر زمین لے لی. اور جب سب نے لے لی تو جو زمین بچی تو ہمارے آبا چچا لوٹا لے کر کے چلے گئے اور وہاں جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا کہ اللہ کھیتی اگانے والے تو آپ ہیں، آپ نہ زمین کے اپجاؤ ہونے کے محتاج اور نہ اوسر ہونے سے عاجز، آپ اس زمین کو اپجاؤ بنا دیجئے. دعا مانگ کر اور پھر کسان سے کہا ہل چلاؤ. اب وہ جو ہل چلا اور کھیت دانا ڈالا گیا تو جتنی بھائیوں کی کھیتی ہوئی اس سے زیادہ کھیتی ہو گئی. وقتی طور پر تو نقصان نظر آ سکتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ایثار، ہمدردی، قربانی، اس جذبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ دنیا میں اس کا بدل، آخرت میں تو جو ملے گا وہ ملے گا، دنیا میں اس کا بدل ملے گا. اور اللہ وہی چاہتے ہیں. آج دنیا میں سارے جھگڑے اس بات کے ہیں کہ ہر ایک اچھی چیز خود لینا چاہتا ہے اور دوسرے کو گھٹیا چیز دینا چاہتا ہے. اگر ہم اچھی چیز دے دیں تو اللہ دنیا میں اس کا بدل دے دے. قرآن میں ہے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کر دو. محبوب چیز، جو چیز تم کو اچھی لگے اور اس کی ضرورت بھائی کو پڑ گئی، اس کی ضرورت بہن کو پڑ گئی، اس کی ضرورت کسی رشتہ دار کو پڑ گئی، صرف اس لیے دے دینا کہ اللہ مجھے اس کا بدل دے گا. یہ اللہ اپنے ہر بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں. اتنا رحم ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو کتنی مہربانی ہے اللہ کی کہ اپنے نافرمان کو بھی دے رہے ہیں، اپنے باغی کو بھی دے رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اور ہے باغی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے. تو اللہ وہ صفت میرے تمہارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے مزاج کے مطابق ہو یا مزاج کے خلاف ہو، تمہارے اس سے بن رہی ہو یا نہ بن رہی ہو، تم اللہ کے لیے چھوڑ دو، تم اللہ کے لیے قربانی دے دو. حدیث شریف میں نا انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر دے، اللہ تیرے اوپر خرچ کر دے گا. اچھا ایک تو میں خرچ کروں اور ایک میرے اوپر اللہ خرچ کرے،
سوچو کتنا فرق ہوگا، ہے نا؟ تو اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم خرچ کر دو، بدلے میں ينفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو اب اللہ جب بدلہ دینے پر آئیں گے، اللہ اکبر، کتنا بڑا بدلہ ہوگا۔ ہم اللہ کے لیے چھوڑنے والے بن جائیں۔ بھائی نے قرض لیا تھا، اس کے پاس اسباب نہیں ادائیگی کے، ہمارے پاس گنجائش ہے تو اس کو، بھائی آپ فکر مت کرو، وہ قرضہ نہیں تھا میری طرف سے، وہ ہدیہ تھا آپ کے لیے، اس کو ذہنی اطمینان دے دینا، یہ جذبہ رحم ہے۔ بہن کی ضرورت تھی، اللہ نے گنجائش دی تھی، بہن پر خرچ کرو اور بے دریغ خرچ کرو، تم جتنا خرچ کرو گے اللہ تم پر خرچ کریں گے۔ اور اس خرچ کرنے کو اپنے اندر کبر کا ذریعہ نہ بنانا، بھائی میں نے تیرے اوپر یہ خرچ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، بہن میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، ہرگز نہیں۔ احسان مت جتلانا، اللہ کو احسان جتلانے والے بندے پسند نہیں۔ کر کے بھول جانا، کر کے بھول جانا، چاہے بہن کے ساتھ اور چاہے بھائی کے ساتھ یا کسی رشتہ دار کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس طرح خرچ کرو کہ تمہارا داہنا ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب دل میں رحم کا جذبہ ہوگا، مہربانی کا جذبہ ہوگا، کامانے کا جذبہ ہوگا۔ آج کی دنیا میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بیٹی کی یا بہن کی شادی کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس اب تو ہم اس سے آزاد ہو گئے، یہ ہمارے لیے مر گئی اور ہم اس کے لیے مر گئے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب کا فون آیا، میسیجز آیا، بیٹی کی شادی کر دی اور اس بیٹی کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی دماغی اعتبار سے۔ اب اس کا شوہر بہت پریشان، اس نے پریشان ہو کر کے باپ کو فون کیا کہ جی ان کی حالت یہ ہے، ایسا کر رہی ہیں، ایسا کر رہی ہیں، ایسا کر رہی ہیں۔ باپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم نے شادی کر دی، اب تو جان اور تیرا کام جان، وہ تجھے مارے، تو اسے مارے، تو مر جائے، وہ مر جائے، ہم سے کوئی مطلب واسطہ نہیں۔ باپ کہہ رہا ہے یہ بیٹی کے لیے، اور دیندار گھرانہ ہے، ایسا بھی نہیں کہ بالکل بے دین قسم کے لوگ۔ اور یہ تو ایک مثال ہے، کل آ گئی سامنے، ایسے نہ جانے کتنے، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر محلے میں آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، باپ تو جتنا کی طرف سے شاید یہ غلطیاں کم ہوں گی، بھائیوں کی طرف سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ بھائی یہ سمجھتا ہے کہ ابا نے بہن کی شادی کر دی، اب اس کاروبار، اس مکان، اس پیسہ، اس جائیداد، اس سب میں بہن کا کوئی حصہ نہیں، اور اگر بہن مطالبہ کر دے تو بہن کے ہاں آنا جانا بند، ملنا جلنا بند۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہن نے اپنے حق کا مطالبہ کر لیا۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ گناہ کرتے کرتے دل زنگ لگ گیا ہے، دلوں میں زنگ لگ گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تم جو کچھ کرتے ہو اس کے نتیجے میں یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر رحمت کا جذبہ، رحم کا جذبہ،
پیار کا جذبہ، کامانے کا جذبہ، مدد کرنے کا جذبہ، یہ جذبات دل میں آتے ہی نہیں. کسی کی مدد کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، کسی کے وقت پر کام آنے کا دل ہی نہیں چاہتا. کیوں؟ کہ دل اندر سے زنگالود ہو گیا ہے. اور اللہ اپنے بندوں کے اندر جذبہ رحم دیکھنا چاہتے ہیں. عباد الرحمن. اچھا، جب جذبہ رحم ہوگا اور وقت پر کام آنے کی سوچ اور فکر ہوگی تو لا محالہ اس کا نتیجہ یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، کہ پھر اس کی چال میں عاجزی آ جائے گی. پھر اس کی چال میں عاجزی آ جائے گی، انکساری کے ساتھ چلے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے رہے گا، اور نعمتوں کے خرچ کرنے پر اس کو خوشی ہوگی. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو خرچ کرے گا اور خوش ہوگا. یہ کھانے سے خوش نہیں ہوگا، کھلانے سے خوش ہوگا. لینے سے اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا دینے سے خوش ہوگا. یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جذبہ رحم اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، محبت کا جذبہ جب اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو پھر یہ لڑائی جھگڑے سے دور بھاگے گا، اور کوئی لڑائی جھگڑا نکالے گا بھی تو یہ فوراً اس کو سمیٹنے کی کوشش کرے گا، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرے گا، ہوا نہیں دے گا، لڑائی آگے نہیں بڑھائے گا. بن بات کے لڑائی کو بڑھاتا چلا جائے، ناراضگی کو بڑھاتا چلا جائے. یہ سب جب ہوتا ہے جب دل سے رحم کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اگر رحم کا جذبہ ہوگا تو غلطی نہ ہونے پر بھی اپنی غلطی مان لے گا. غلطی نہ ہونے پر بھی، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ اگر میں نے غلطی نہ ہونے پر اپنی غلطی مان لی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم غلطی نہ ہونے پر اپنی غلطی مان لو گے، اور اس غلطی کے مان لینے کی وجہ سے تم کو یہ لگے گا کہ میں 4 لوگوں کے بیچ میں ذلیل ہو گیا. تم کو یہ لگے گا. اگر ایسا لگے کہ 4 لوگوں کے بیچ تمہاری عزت چلی گئی تمہاری غلطی مان لینے کی وجہ سے، تو اپنی اس عزت کو کل میرے پاس آ کر مجھ سے لے لینا. اپنی اس عزت کو کل میرے پاس آ کر مجھ سے لے لینا. اچھا، اس بات کا یقین اس آدمی کو ہوگا اور اس بنیاد پر قدم وہ اٹھائے گا جس کو کل مرنے کے بعد کا یقین ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا ہے اور یقیناً کیا ہے، اور اس وعدے کی سچائی یہ ہے کہ جس بندے کو نے ایسا کر لیا اور اللہ کے نبی نے کل قیامت کے میدان میں اس کو عزت دلوا دی، تو عزت کا مطلب جانتے ہو کیا؟ عزت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے عذابوں سے بچا لیا گیا. عزت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا گیا. عزت کا مطلب یہ ہے کہ ساری انسانیت کے سامنے وہ سرخرو ہو گیا. معمولی کامیابی ہے؟ معمولی چیز ہے یہ؟ بات کیا ہے؟ صرف چھوٹی سی بات ہے کہ غلطی نہ ہونے پر غلطی مان لینا. آج دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ غلطی ہونے پر بھی غلطی ماننے کو تیار نہیں. غلطی ہونے پر بھی غلطی ماننے کو تیار نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دل غلطیاں کرتے کرتے زنگالود ہو گیا ہے، گندا ہو گیا. اس وجہ سے اپنی غلطی نظر نہیں آتی. 4 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھی آپ جن میں آپس میں انبن چل رہی ہو.
اور ان کے معاملات کو دور صاف کرانے کی کوشش کیجیے. ہر آدمی اپنے کو صحیح ثابت کرے گا، ہر آدمی اپنے کو صحیح ثابت کرے گا، باقی تین کو غلط بتائے گا. کیا انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. میں نے کچھ نہیں کیا، میں بالکل صاف ستھرا ہوں. اچھا یہی چار آدمی اگر یہ چار بیٹھ کر یہ کہہ دے کہ جی ان میں سے کسی کی غلطی نہیں، میری غلطی، 5 منٹ لگیں گے صلح ہونے، 6 منٹ نہیں لگے گا. سب یہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی غلطی تو میری ہے اور میں سب سے معافی مانگتا ہوں، لو جی ہو گیا ختم مسئلہ. اور سب کے دل بڑے ہو جائیں گے. آج سارا مسئلہ یہ ہے کہ نا میری غلطی ہے ہی نہیں، بھیا کی غلطی ہے، بھابھی کی غلطی ہے، ابا کی غلطی ہے، اماں کی غلطی ہے، بیوی کی غلطی ہے. ہم اپنی غلطی نہیں مان رہے. اور اللہ کے نبی کیا کرے، تمہاری غلطی نہ ہو تو مان لو، تمہاری غلطی نہ ہو تو مان لو. ہم ہونے کے بعد بھی ماننے کو تیار ہیں. اور غلطی نہ ہونے پر غلطی مان لینا یہ جذبہ رحم ہے، یہ وہ محبت کا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا ہے. اور اللہ اپنے بندوں میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مہربان بنے. ہر ایک اس فکر میں لگا ہوا ہے میں اچھے سے اچھا کھا لوں. اگر یہ فکر بدل جائے کہ میرا بھائی اچھا کھا لے، میری بہن اچھا کھا لے، میرے ماں باپ اچھا کھا لیں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے اور ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک دن خادم جو گھر میں تھا اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اپنی اماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے کہ میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ سالن کی پلیٹ میں گوشت کی بوٹی ہوگی، کوئی سبزی ہوگی، اور میری ماں کو اس کے کھانے کا دل چاہ رہا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ پہلے بڑھ جائے اور ماں میری میرا ہاتھ دیکھ کر اپنا ہاتھ روک لے گی، اور وہ جو چیز اس کو پسند تھی، کھانا چاہتی تھی، وہ میری وجہ سے چھوڑ دے گی. میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تاکہ ماں اپنی پسند کا کھانا کھا لے. سوچو کتنا جذبہ رحم تھا، کتنا جذبہ رحم تھا. یہ مزاج یہ تھا کہ ہم کھلانے والے ہیں، میری ماں اچھا کھا لے، میرا بھائی اچھا کھا لے، میری بہن اچھا کھا لے. اور جب جذبہ رحم ہوگا اور محبت کا جذبہ ہوگا تو بھائیوں کے، بہنوں کے، گھر والوں کے، رشتہ داروں کے آگے بڑھنے پر خوشی ہوگی. الحمدللہ میرا بھائی آگے بڑھ گیا، میری بہن آگے بڑھ گئی، میرے چچا آگے بڑھ گئے، میرے ماموں آگے بڑھ گئے، کاروبار میں ترقی ہو گئی، اچھا مکان بن گیا، اچھی سواری آ گئی، اچھے رشتے ہو گئے، اچھی شادیاں ہو گئیں، اس پر خوشی ہوگی. اور اگر یہ جذبہ رحم نہ ہوا تو پھر یہ ساری چیزیں حسد پیدا کر دیں گی، یہ ساری چیزیں حسد پیدا کر دیں گی. پھر بھائی کا مکان آنکھوں میں کھٹکنے لگے گا، بہنوں کے اچھے رشتے آنکھوں میں کھٹکنے لگیں گے، بہنوں کے گھر کی خوشحالی پریشان کرنے لگے گی، بھائی بہنوں کی سواریاں پریشان کرنے لگیں گی. اگر یہ محبت کا اور رحم کا جذبہ نہ ہوا تو حسد پیدا ہوگا.
اور اس حسد کے نتیجے میں پھر ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. میں یہ گھر کی بات کر رہا ہوں، باہر کی نہیں. پھر بھائی بھائی کو نقصان پہنچائے گا، بھائی بھائی کو نقصان پہنچائے گا، سالہ بہنوں کو نقصان پہنچائے گا، یہاں تک کہ پھر بچے اور بچیوں کی رشتوں میں ہم نقصان پہنچانے کی کوششیں کرنے لگیں گے کہ جی فلاں کی لڑکی کا رشتہ وہاں نہیں ہونا چاہیے، فلاں کے لڑکے کا رشتہ وہاں نہیں ہونا چاہیے. جھوٹی باتیں لگائیں گے، الٹی سیدھی باتیں لگائیں گے اور رشتہ ختم کرا کر خوش ہوں گے. گھروں میں لڑائیاں کرا کر خوش ہوں گے. کیوں؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہ کرتے کرتے دل اتنا گندا ہو گیا کہ ان برائیوں کی برائی ہی نہیں دل میں رہ گئی کہ یہ کوئی غلط کام ہے. پھر ایک کوکھ سے جنم لینے والے دو بھائی آپس میں دشمن بن جائیں گے. اور تو اور حالات یہاں تک گر جائیں گے کہ اپنے ماں باپ سے لڑ بیٹھے گا کہ اماں تم سے ہماری نہیں بنتی، اور جا کر اپنی الگ دنیا بسا لے گا. ابا سے لڑ بیٹھے گا کہ جی ہماری تم سے نہیں بنتی. اور یہ صرف ایک وجہ ہے کہ دل سے جذبہ رحم کا ختم ہو جانا اور اپنے کو کچھ سمجھنا کہ میں تو اب اس قابل ہو گیا، مجھے ابا کی ضرورت نہیں، میں اس قابل ہو گیا، مجھے اماں کی ضرورت نہیں، اماں ابا کو میری ضرورت ہے. جب یہ خیال آنے لگے کہ اماں ابا کو میری ضرورت ہے، بس یہ سمجھ لو کہ اندر سے کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ اپنے بندوں کے اندر رحم کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں، مہربانی کا، پیار کا، محبت کا، ایک دوسرے کے وقت پر کام آنے کا، ایثار کا، ہمدردی کا، اپنے کو کچھ نہ سمجھ. یہ جذبات ہیں جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کل اللہ کے یہاں جو کچھ ملنے والا ہے اس کا یقین دل کے اندر ہو کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کے راستے میں، اور اللہ کا راستہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ ڈالا اور اس ایک دانے میں 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے نکلے. اب یہ یقین ہو جائے کہ میں نے بھائی پر جو پیسہ خرچ کیا ہے اس کا 700 گنا اللہ مجھے دے گا. میں نے بہن پر جو خرچ کیا ہے اللہ 700 گنا مجھے دے گا. میں نے ماں باپ پر جو خرچ کیا ہے اللہ 700 گنا مجھے دے گا. میں نے رشتہ داروں پر جو خرچ کیا ہے اللہ 700 گنا دے گا. اچھا پھر اس میں بس نہیں کیا، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہیں گے بڑھاتے چلے جائیں گے. اب یہ یقین ہی جو ہم کو اس پر آمادہ کرے گا، یہ یقین
ہم کو اس پر آمادہ کرے گا کہ ہم اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے متعلقین پر ہم خرچ کرنے والے بنیں۔ ترتیب ہے، خرچ کی ترتیب ہے۔ شروعات گھر سے ہوگی، شروعات گھر سے ہوگی۔ اچھا، یہ گھر سے شروعات کیوں کروائی گئی؟ اس لیے کہ یہاں کے خرچ پر آدمی اعلان نہیں کرے گا، اپنے بھائی پر خرچ کرے گا تو اعلان نہیں کرے گا، اور کرے گا بھی تو اس پر کوئی توجہ نہیں دے گا، اور گھر کے باہر خرچ کرے گا تو اعلان کرے گا۔ مسجد میں پنکھا لگوائے گا تو پروں پہ نام لکھوائے گا، یہ فلاں صاحب کی طرف سے۔ گھر میں نہیں کرے گا، ابا کے کمرے میں اے سی لگوا دے تو ایسا نہیں کرے گا کہ اے سی پہ لکھوائے کہ جی فلاں بیٹے کی طرف سے ابا کے لیے اے سی، نہیں کرے گا۔ لیکن مسجد میں ایک لوٹا بھی لا کر رکھے گا تو سوچے گا کہیں اس پہ میرا نام لکھ جائے۔ اس لیے ترتیب یہ بتائی کہ یہاں سے خرچ کرنا شروع کرو، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس پر 700 گنا اجر ملے گا، اور پھر جتنی محبت اس خرچ کرنے میں بڑھتی چلی جائے گی، اس کا درجہ 700 سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب جب یہ یقین بن جائے گا تو پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ہم اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی تکلیف اگر ہمیں پہنچ گئی، اس تکلیف کو معاف کرتے وقت یہ خیال آ جائے کہ میں اگر ان کو معاف کر دوں گا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر یہ خیال دل میں راسخ ہو جائے تو معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ خیال دل میں بیٹھ جائے تو پھر معاف کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں بس یہ دنیا ہے، یہاں جی لو، یہاں کھا لو، یہاں پی لو، یہاں موج کر لو، یہاں دبنگئی دکھا لو، یہاں لڑ لو، بھیڑ لو، مار لو، کھا لو، حق مار لو، چھین لو، لوٹ لو، جو چاہے کر لو، بس یہ دنیا ہے۔ جو دنیا کی اور باطل قوموں کا نظریہ ہے نا کہ جی مر گئے، جل گئے، خاک ہو گئے، پانی میں بہا دیے گئے، اب کیا؟ وہی ایک تصور میرے تمہارے ذہنوں میں آج امت میں بنتا چلا جا رہا ہے۔ آخرت بالکل آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، دھیان ہی نہیں ہے کہ مرنے کا وقت آ رہا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کل وہ ساری چیزیں جو یہاں ہو رہی ہیں میرے سامنے ہوں گی، اس وقت میرا کیا بنے گا؟ یہ استحضار دلوں سے نکل گیا، اور اس استحضار کے نکل جانے کے نتیجے میں کوئی غلط کام غلط نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی برائی نظر ہی نہیں آ رہی، اور کوئی اچھائی اس ذوق اور شوق کے ساتھ کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ اگر میں یہ اچھا کام کر لوں گا، اگر میں یہ اچھا عمل کر لوں گا تو کل اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ اب جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم چہرے پہ داڑھی رکھیں، ہم سر پہ ٹوپی پہنے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم دینی مجالس میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ ایک روٹین بنا ہوا ہے، کیا بھائی ٹھیک ہے یہ بھی کرنا ہے۔ تبلیغ والا ہے تو اس کا تبلیغ سے طالب تبلیغ ہے، ٹھیک ہے کرنی ہے، کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے۔ خانقاہ والا ہے، انہوں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے خانقاہ جانا ہے، یہ بھی ایک کام۔ یہ دھیان نکل گیا کہ میرے اس ایک قدم کے اٹھانے پر مجھے کیا ملے گا، اس سجدے پر مجھے کیا ملے گا، اس دعا پر مجھے کیا ملے گا، اتنی دیر مسجد میں بیٹھنے پر مجھے کیا ملے گا۔
اور یہ جو ملے گا یہ کل آخرت میں میرے کتنا کام آئے گا، یہ سارا استحضار ختم ہو گیا. اس لیے اعمال میں دل نہیں لگ رہا اور اعمال کی لذت حاصل نہیں ہو رہی. کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگ رہا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، ذکر میں دل نہیں لگتا. دل کیوں نہیں لگ رہا؟ دل اس لیے نہیں لگ رہا ہے کہ اس پر جو کچھ ملنے والا ہے اس کا یقین کمزور ہو گیا ہے. اور وہ یقین اس لیے کمزور ہو گیا کہ مرنے کے بعد والی زندگی ذہنوں سے اوجھل ہو گئی. اگر مرنے کے بعد آنے والی زندگی کا استحضار موجود ہو تو قدم قدم پر آدمی کو یہ خیال آئے گا یہ قدم میرا غلط اٹھا ہے، کل مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ قدم میرا صحیح اٹھا ہے، کل مرنے کے بعد مجھے اس کا بدلہ ملے گا. یہ سوچ ختم ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ اسی کی فکر کی ضرورت ہے. استحضار آخرت ہی ہم کو ہر برائی سے روکے گی اور استحضار آخرت ہی ہم کو ہر اچھے عمل کے لیے آمادہ کرے گی. اور اللہ اپنے بندوں میں اسی استحضار کو دیکھنا چاہتا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کہ لڑنے جھگڑنے والے، جہالت کی بات کرنے والے، ان سب کے مقابلے میں یہ سلامتی کی بات، پیار کی بات، محبت کی بات کرے گا. لوگوں کے لیے جذبہ رحم کے ساتھ جیے گا، محبتوں کے ساتھ جیے گا، محبتوں سے کام لے گا. اور یہ کام وہی کر سکے گا جس کے دل میں آخرت کا استحضار ہوگا، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کا استحضار ہوگا. اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی نصیب فرما دے، کام بھلا بنا دے اور اللہ اپنے بندوں میں ہمارا اور آپ کا شمار فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.